السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 260 سے 261۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے 259 تک آیات پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 260 آیات سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں مزید مطمئن ہو جاؤں۔ اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اس کے بعد انہیں پکارو، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کا عملی مشاہدہ کرایا۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ ایمان کے ساتھ دل کا اطمینان حاصل کرنا جائز چیز ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اللہ کی ہر قدرت حکمت پر مبنی ہے۔ آیت 261 آ جاتی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طرح ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہترین سرمایہ کاری ہے۔ صدقہ اور خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسلمان کو اخلاق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اپنی پروردگار سے، ارنی کے دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرتا ہے، موتا مردوں کو۔ اور پھر فرمایا ان اللہ تعالیٰ نے، اولم کیا نہیں تو ایمان لاتا اس بات پر۔ اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، یطمئن تھا کہ اطمینان میں آ جائے قلبی میرا دل۔ اور پھر فرمایا اللہ، فخذ بس لے آ اربعتاً 4 من الطیر پرندے، فصرہن بس تو مطلب صورت دے اس کو، یعنی اس کو شکل دے، الیکا اپنی طرف سے، ثم اجعل پھر تو بنا دے، علی پر کلی جبل، یعنی پھر تو رکھ دے اس کو، علی کلی جبل کسی پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر تو بلا ان کو، یأتینک آئیں گے وہ تیرے پاس، پھر تو بلا ان کو، یأتینک آئیں گے وہ تیرے پاس، سایہ دوڑتے ہوئے۔ وعلم اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، یعنی تو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا، یعنی تم اس بات پر ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان حاصل کر لے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو،
اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے. پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو. پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. کو لفظی معنی سمجھ آیا اس کا؟ میں ایک بار یہاں سے دوبارہ بتا دیتی ہوں. اولا پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ بس تو پکڑ لے اربعتن 4 من الطیر جانور یا پرندے. بس پھر تو پھونک فصرہن بس تو مطلب ان کو یعنی ایک قسم کا اپنی طرف مائل کر لے ان کو. بس تو پہچان رکھ یعنی پھر صورت پہچان رکھ ان کی، یا پھر تو ان کو مائل کر لے اپنی طرف، جیسے ہم ایک پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. انہیں کا اپنی طرف ثم اجعل پھر تو بنا علی کل شیء پھر تو رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر اس کے ٹکڑے. منہن ان میں سے جزءا ایک ٹکڑا. ثم ادعوہن پھر تو بلا ان کو یأتینک آئیں گے وہ تیرے پاس سعیا دوڑتے ہوئے. وعلم اور تو جان رکھ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثال الذين ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں میں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل جیسا کہ مثال حبۃ ایک دانے کی انبتت اگا دے اس کو 7 سنابلہ بالیں پھر بھی اسے اگائیں 7 بالین فی کل سنبلۃ اور ہر ایک بالی میں 100 حبۃ دانے ہوں. اللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف زیادہ کرتا ہے دگنا کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا علیم اور جاننے والا ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالین اگے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے. اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور اللہ بڑی کشائش والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کشادہ اور سب کچھ جاننے والے ہیں. وسیع بھی ہوتا ہے وسعت والا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے. اور آج میں نے سبق آپ کے مطابق آپ کو کمی پڑھایا تھا کہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.